میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ میں نے نیچے دیکھا، میرے پاؤں کے نیچے 5-6 فٹ کے فاصلے پر اندھیرے میں دریا کی خوفناک موجیں بہہ رہی تھیں۔ مجھے دریا کی موجوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں آج تک کبھی اس حالت میں کوئی دریا پار نہیں کیا تھا۔ ہم کوئی 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دریا کے اوپر اڑ رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں بالکل ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے جسم کا معمولی سا بوجھ بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں روئی کا بنا ہوا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم دریا پار کر کے زمین پر اتر جائیں گے، مگر کامنی دریا پار کرنے کے بعد مجھے ساتھ لے کر زمین سے اور بلند ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں درخت ہمارے نیچے سے گزر رہے تھے۔ ہم درختوں سے کافی بلندی پر تھے۔ میں نے کامنی سے پوچھا کہ ہم کہاں اتریں گے؟ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم بہت سوال کرتے ہو، خاموش رہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہم منڈیل کر قصبے کے بھی اوپر سے گزر گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس اندھیرے میں بالفرض محال ہمیں کسی نے ہوا میں اڑتے دیکھ لیا تو وہ کس قدر حیران ہوگا۔ اس وقت ہم 70-80 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اتنی ہی بلندی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی تھی۔ مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت میں زمین پر گر سکتا ہوں، اور ہمارے نیچے دریا بھی نہیں ہے، زمین سخت ہے، اس پر گرنے سے میرا جو حشر ہوگا اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے نیچے نگاہ ڈالی۔ درخت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم قصبہ منڈیل کر سے بھی کافی دور نکل آئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ پاک، میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نیچے آ گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنا واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نیچے اتر رہے ہیں۔ 70-80 فٹ کی بلندی سے ہم زمین کی سطح کے قریب آ گئے۔ ایک دفعہ میرے پاؤں جھاڑیوں سے بھی ٹکرائے۔ میں نے اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھا۔ میرے بائیں جانب کسی اونچی عمارت کی دیوار کھڑی تھی۔ کامنی دیوار کے پاس آ کر اوپر کو اٹھی۔ میں بھی اس کے ساتھ اوپر کو اٹھ گیا۔ ہم دیوار کی دوسری طرف تھے۔ ہم عمارت کی چھت پر اتر گئے۔ چھت پر جیسے ہی میرے پاؤں لگے، میرے جسم کا بوجھ مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگا۔ کامنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، میرا گھر ہے، میرا آشرم ہے، میں یہیں رہتی ہوں۔ بدمعاش سادھو مجھے اسی جگہ سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ یہ عمارت کسی پرانے عمارت کا کھنڈر لگ رہی تھی۔ چھت پر کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے یہ پراسرار عورت مجھے یہاں کس غرض سے لے کر آئی تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ کھنڈر کی چھت سے ایک اندھیرا زینہ نیچے اتر گیا۔ ہم زینے سے اتر کر نیچے کھنڈر کے احاطے میں آ گئے۔ یہ جگہ بھوتوں اور بدروحوں کا مسکن لگ رہی تھی۔ مجھے اس عورت کامنی سے ایک ہی لالچی غرض تھی کہ یہ میری بہن کا علاج کر دے اور میری اس سے جان چھوٹے، لیکن یہ سارا پراسرار سلسلہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس ڈراؤنے کھنڈر میں آ کر اور زیادہ بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ احاطے میں ایک جگہ جگہ ملبے کے چھوٹے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اینٹیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں جھاڑیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے بدروحیں کالے کمبل اوڑھ کر خاموش بیٹھی ہوں۔ احاطے کے کونے میں ایک کوٹھڑی تھی۔ کوٹھڑی کا دروازہ بند تھا اور اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ کامنی دروازے کے پاس آ کر رک گئی اور کہنے لگی، جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی، آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ میں اس کے اس حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے کہا، چل پڑو۔ میں چل پڑا۔ مجھے یقین تھا دوسرا قدم اٹھانے کے بعد میں کوٹھڑی کے بند دروازے سے جا ٹکراؤں گا۔ دروازے کے ساتھ ٹکرانے سے بچنے کے لیے میں نے اپنا خالی ہاتھ اپنے منہ کے آگے کر لیا، لیکن میں دروازے سے بالکل نہ ٹکرایا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ ہم تھوڑا چل کر کسی جگہ پہنچ گئے۔ کامنی نے کہا، اب آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں ہوں۔ دیا جل رہا ہے۔ دیے کی روشنی میں مجھے دیواروں پر عجیب سی ڈراؤنی شکلوں والی مورتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کوٹھڑی کے درمیان میں سیاہ پتھر کا زمین سے 1 فٹ اونچا شیولنگ باہر نکلا ہوا تھا، جس پر سندور ملا ہوا تھا۔ کامنی نے شیولنگ کے آگے ماتھا ٹیکا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی مائل پراسرار چمک بھی آ گئی تھی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم ہندو نہیں ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان ہماری مورتی کی پوجا کے سخت خلاف ہیں۔ اگر تم کسی اور حالات میں مجھے ملتے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں منتر پھونک کر پتھر بنا دیتی، لیکن تم نے مجھے بدمعاش سادھو سے
نجات دلا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ میں اس عورت کی باتوں سے سخت بیزار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، دیوی جی، ان باتوں کا آپ ذکر نہ کریں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ میری بہن کی پراسرار بیماری کو کیسے دور کریں گی۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کامنی نرتکی بولی، میں تمہاری بہن کی بیماری کو ختم کر دوں گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس سلسلے میں تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کامنی کہنے لگی، میں تمہیں ایک منتر بتاتی ہوں، اس منتر کو پوری طرح سے زبانی یاد کر لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر تم منتر کا ایک حرف بھی بھول گئے تو تمہاری بہن کو کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کس زبان کا منتر ہے اور کتنا لمبا ہے؟ کامنی نے کہا، یہ 2 سطروں کا منتر ہے، یہ اندر لوگ کے گنتھروں کی زبان ہے، جسے اس دنیا میں سوائے میرے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور بول سکتا، کیونکہ میں آکاش کے ایک گندھرو دیوتا کی من پسند نرتکی رقاصہ رہ چکی ہوں۔ میں منتر بولتی ہوں، تم غور سے سنو۔ اس کے بعد کامنی نے منتر کی 2 سطریں بولی۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے آہستہ آہستہ بولا۔ مجھے وہ کوئی جناتی زبان لگی۔ پہلی دفعہ میرے کچھ پلے نہ پڑا اور میں اس کا ایک لفظ بھی یاد نہ کر سکا۔ کامنی کو اس رد عمل کا اندازہ تھا۔ اس نے 6-7 مرتبہ منتر دہرایا اور بولی، اب تم یہ منتر جیسا تمہیں یاد رہا ہے بولو۔ میں نے رک کے منتر کے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی لفظ میں بھول گیا اور کامنی اس وقت تک آہستہ آہستہ منتر بولتی رہی جب تک کہ پورا منتر مجھے یاد نہیں ہو گیا۔ کہنے لگی، اب 3 مرتبہ اس منتر کو دہراؤ۔ میں نے 3 کی بجائے 6 مرتبہ منتر کو دہرایا۔ اس نے کہا، بس اسے بھولنا نہیں۔ اب میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیج رہی ہوں جہاں تم اکیلے جاؤ گے۔ ڈر اور خوف کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر ڈر گئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بہن کو بیماری کبھی دور نہیں ہوگی اور پاتال کی جس خبیث پاتالی بدروح کو اس کو اسیب چمٹا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا سارا خون چوس لے گی اور تمہاری بہن 1 برس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر مر جائے گی۔ میں نے کہا، میں بالکل نہیں ڈروں گا، تم مجھے بتاؤ کہاں جانا ہوگا۔ کہنے لگی، یہاں سے دور جنگل میں ایک اندھا کنواں ہے۔ یہ کنواں کوروں پانڈوں کے زمانے کا ہے۔ اس میں پانی نہیں ہے، صرف درختوں کی گلی سڑی ٹہنیاں ہیں اور روڑے مٹی ہے۔ اس کنویں میں زہریلے بچھو سانپ بھی رہتے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں دیوار میں ایک پرانی کھڑکی ہے۔ اس کھڑکی کے اندر ایک تاک بنا ہوا ہے۔ اس تاک میں ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے۔ تمہیں وہ کھوپڑی لا کر مجھے دینی ہوگی۔ یہ ساری تفصیل سنتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ کام میری بجائے تم خود کیوں نہیں کر لیتی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طلسم نہیں، ایسا منتر نہیں کہ جس کی مدد سے تم کنویں کے تاک والی کھوپڑی یہاں حاضر کر لو؟ کامنی کہنے لگی، تم مورخ دنیا والے صرف اعتراض کرنا ہی جانتے ہو۔ اس سنسار میں کیسی کیسی طاقتیں کام کر رہی ہیں، تم ان کا کوئی علم نہیں۔ اگر میں خود ایسا کر سکتی تو تمہیں کیوں کہتی؟ سنو، اس کنویں پر جس اسیب کا سایہ ہے وہ میرا دشمن ہے اور میری طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہاں میرے منہ سے نکلا ہوا منتر بھی دھواں بن کر اڑ جائے گا اور اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تم چونکہ مسلمان ہو اور مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کنویں کے خوفناک طاقت رکھنے والے اسیب کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن کنویں کے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں، ان سے میں کیسے بچوں گا؟ کامنی بولی، اس کا اپائے میں کر دیتی ہوں۔ میں مہاناگ کا منتر پڑھ کر تم پر پھونک دوں گی۔ اس منتر کے اثر سے کوئی بچھو کوئی سانپ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں دل میں سوچنے لگا، کیا معلوم اس منتر کا اثر مجھ پر نہ کرے اور کنویں کے زہریلے سانپ اور بچھو مجھے ڈس لیں۔ آخر میں ایک عام انسان ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں تھیں۔ میں نے کامنی سے کہا، کیا کنویں کے اندر سے کھوپڑی باہر لانی بہت ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر تم میری بہن کا علاج نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا، تم نے پھر آگے سے بحث شروع کر دی۔ اس سوال جواب کے بجائے اس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پاتالی چڑیل تمہاری بہن کا سارا خون پی جائے گی اور اسے ہلاک کر دے گی۔ میں نے جلدی سے کہا، میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس اندھے کنویں میں کس طرح اتروں گا۔ کامنی نے کہا، کنویں میں اترنے کے لیے پرانے زمانے میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، وہ سیڑھیاں تلاش کر کے تم کنویں میں اتر سکتے ہو۔ یاد رکھنا، کنویں میں اتر کے
تمہارے بائیں طرف دیوار میں ایک کھڑکی سی نظر آئے گی، بے دھڑک اس کھڑکی میں داخل ہو جانا۔ آگے تنگ سا غار ہوگا جہاں ایک طاق میں وہ انسانی کھوپڑی پڑی ہوگی جو تمہیں اٹھا کر میرے پاس لانی ہے۔ سمجھ لو کہ اس کھوپڑی میں تمہاری بہن کی بیماری کا علاج چھپا ہوا ہے۔ میں اس ڈراؤنی مہم پر جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا، کس وقت جانا ہوگا؟ کامنی نے کہا، ابھی کافی رات ہو گئی ہے، یہ کام تمہیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ کنویں کے طاق والی کھوپڑی قدیم زمانے سے ایک ایسا طلسم ہے، وہ صرف رات کے وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ دن کے وقت دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ کھوپڑی کا رات کے وقت اندھیرے میں ہی طاق سے اٹھا کر میرے پاس لانا ضروری ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اسیبی کنویں سے تھوڑی دور تک لے جا سکتی ہوں۔ وہ کوٹھڑی سے میرے ساتھ نکل گئی۔ وہ آگے آگے تھی، میں پیچھے پیچھے تھا۔ ہم اس وقت کھنڈر سے باہر آ گئے۔ کامنی رات کی تاریکی میں سناٹے میں ایک طرف کو چل پڑی۔ ہم اندھیرے رات کے غار میں سے گزر رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد درخت ساکت کھڑے تھے، کسی پرندے کی تک کی کوئی آواز نہیں تھی۔ کامنی کو میں اندھیرے میں باقاعدہ دیکھ رہا تھا، اس کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ یہ بڑا ہی ویران اور آسیب زدہ علاقہ تھا۔ عجیب قسم کی جھاڑیاں تھیں، بعض کی شاخیں میرے سامنے آ جاتی تھی اور مجھے ہاتھ سے ہٹانا پڑتا تھا۔ چلتے چلتے کامنی ٹھہر گئی، میرے کان کے قریب اپنا منہ لا کر سرگوشی بولی، ہم اندھیرے کنویں کے قریب آ گئے ہیں، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتی۔ میری طاقت کی یہاں حد ختم ہو جاتی ہے اور اسیبی کنویں کی اسیب کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آگے تم اکیلے ہی جاؤ گے، میں اس جگہ رک کر تمہارا انتظار کروں گی جب تک اللہ کا نام لے کر چلنے لگا تو کامنی نے کہا، بھولنا مت، اندھے کنویں میں اترنے سے پہلے تمہیں 3 بار وہ منتر پڑھ کر کنویں پر پھونک مارنی ہوگی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں یاد کرایا تھا۔ میرے کان میں 1 مرتبہ دہراؤ۔ منتر مجھے واقعی زبانی یاد ہو گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے منتر کی دونوں سطریں دہرائی۔ کامنی نے دبی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ اس نے مجھے کنویں کی طرف جانے والا راستہ دکھا دیا۔ میں اس طرف چل پڑا۔ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر جس کے اوپر درخت جھکے ہوئے تھے، درخت بھی مجھے اسیب زدہ لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کی ٹہنیاں کسی بھی وقت مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گی۔ پر جس کے اوپر درخت جھکے ہوئے تھے، درخت بھی مجھے اسیب زدہ لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کی ٹہنیاں کسی بھی وقت مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گی۔ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی تھی، لیکن میں جس مقصد کے لیے جا رہا تھا وہ مقصد مجھے آگے لے جا رہا تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کامنی نے مجھے بتایا تھا کہ کنویں کی منڈیر پر زمین سے اونچی ہوگی اور اس پر ایک بہت بڑے درخت نے سایہ ڈال رکھا ہے۔ ایک جگہ مجھے بہت بڑا گنجان درخت نظر آیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے اندھیرے کنویں میں اونچی منڈیر نظر آ گئی۔ میرے پاؤں تلے خشک پتے کے کچلنے جانے کی آواز آتی تو میں خوف سے ڈر جاتا۔ میں اندھے کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا۔ مجھے وہ سیڑھیاں تلاش کرنی تھی جو نیچے کنویں کی تہہ میں جاتی تھی۔ کنواں کافی بڑا تھا۔ میں اس کی منڈیر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ساتھ جھک کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش بھی کرتا۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں کسی جگہ پر ہیں۔ کنواں ایک عرصے سے ویران پڑا تھا۔ اس کی منڈیر پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ کسی جگہ گھاس نے منڈیر کو اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ناگوار بو کنویں سے اٹھ رہی تھی۔ آخر میں نے سیڑھیاں تلاش کر لی۔ یہ گھاس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں کامنی کا یاد کرایا ہوا منتر دہرایا۔ مجھے سارا منتر یاد تھا۔ پھر میں نے 3 مرتبہ پڑھا اور کنویں کی منڈیر پر پھونک ماری۔ کامنی نے کہا تھا کہ منتر پھونک دینے کے بعد مجھے کنویں کا اسیب اور کنویں کے اندر جو زہریلے سانپ اور بچھو تھے ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مجھے کامنی کے منتر پر کوئی یقین نہیں تھا، لیکن مجبوراً مجھے یقین کرنا پڑا۔ یقین نہ کرنے کی صورت میں مجھے کنویں میں اترنا تو دور کی بات، میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 3 مرتبہ طلسمی منتر پھونکنے کے بعد میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بڑی عاجزی سے کہا، یا اللہ پاک،
تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جانتا ہے کہ میں کسی دنیاوی لالچ کے لیے یہ سب نہیں کر رہا۔ میری پیاری بہن بستر مرگ پر پڑی ہے۔ تمام ڈاکٹروں، حکیموں، عالموں نے جواب دے دیا ہے۔ میں چاروں طرف سے مجبور ہو کر یہ کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا اور اپنی رحمت کے صدقے میری بہن کی شفا یابی کا کوئی سبب بنا دینا۔ یہ دعا مانگنے سے میرے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہو گئی۔ میں نے جھک کر کنویں میں دیکھا۔ کنویں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سنسناتی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی دہشت ناک حاسیب کنویں کی تہہ میں عفریت کی طرح سانس لے رہا ہو۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور کنویں کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں پتھروں سے بنی ہوئی تھیں جو جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ اس کنویں سے کہیں پھسل جانے سے کنویں میں نہ گر پڑوں۔ میں بیٹھ کر ایک ایک زینہ طے کر کے نیچے اتر رہا تھا۔ جیسے جیسے میں نیچے اتر رہا تھا کنویں کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور کنویں سے ناگوار بو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کنویں کی تہہ اس قدر سیاہ کالا اندھیرا تھا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اس کھڑکی کی تلاش تھی جس کے بارے میں کامنی نرتکی نے بتایا تھا۔ وہ کنویں کی تہہ میں دیوار میں بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت 2-3 سانپوں کی پکار سنائی دی۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے کنویں کی تہہ میں قدم رکھ کر کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کھڑکی کی تلاش کرنا ضروری تھا لیکن سانپوں کی پکار نے میرے قدم جیسے جکڑ لیے تھے۔ میں نیچے پاؤں ایسے رکھ رہا تھا لگتا تھا جیسے میں نے کنویں کی تہہ میں پاؤں رکھا اور زہریلے سانپ نے یا بچھو نے اور اوپر چڑھ کر مجھے ڈس لیا اور مجھے موت کی نیند سلا دیا۔ لیکن میں جس مہم کا عزم لے کر وہاں تک آیا تھا وہ مجھے ہر حالت میں کامیابی کے ساتھ مکمل کرنی تھی۔ میں کنویں کی تہہ سے صرف ایک زینے کی بلندی پر تھا۔ کنویں کی تہہ میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا۔ ناگوار بو ساری فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ میں نیچے اتر گیا۔ میرا پاؤں سوکھی گھاس میں دھس گیا۔ میں نے کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم پر موت کا ڈر تھا۔ ہر قدم پر لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بچھو یا سانپ مجھے ڈس لے گا۔ ایک سانپ نے اس طرح پھکارا جیسے میرا پاؤں انجانے میں اس کے اوپر پڑ گیا ہو۔ میں ڈر گیا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کنویں کی دیوار کو ہاتھ سے ٹٹولتا ہوا جا رہا تھا۔ آخر دیکھا کھڑکی کے اندر کچھ نظر نہ۔ آخر ایک جگہ پر میرا ہاتھ دیوار کے اندر چلا گیا۔ یہی کنویں کی کھڑکی تھی۔ کھڑکی کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے اندر چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نرم اور گیلی مٹی پر چل رہا ہوں۔ اندھیرا یہاں اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ مجھے کھوپڑی والے طاق کی تلاش تھی۔ میں سر اونچا نہیں کر سکتا تھا۔ اس غار میں چھت بہت نیچی تھی۔ مجھے چھتری والی قبر یاد آ گئی۔ میں ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ آخر میرا ہاتھ دیوار کے ایک شگاف میں چلا گیا۔ یہ شاید طاق تھا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ ادھر ادھر مارا۔ میرا ہاتھ ایک انسانی کھوپڑی پر پڑ گیا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا میرے ہاتھ اور پاؤں کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ کھوپڑی کو لے کر شگاف کی طرف کنویں کی کھڑکی کی طرف آ گیا۔ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے بالکل قریب سے گہرا ٹھنڈا سانس لیا ہو۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میرے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ میں اس طرح دیوانہ وار کنویں کے زینے کی طرف دوڑا جس طرح آدمی گھنٹے بعد پانی میں دوڑنے کے بعد کوشش کر رہا ہو۔ جیسے ہی میں زینے پر پہنچا کسی نے مجھے پیچھے سے ٹانگ سے پکڑ کر گرا لیا۔ میں زور زور سے پاؤں کو جھٹک کر سیڑھیاں چڑھنے لگا بلکہ پھلانگنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ خوف اور دہشت سے میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا اور بے جان سا ہو گیا تھا۔ جو ہی میں آخری سیڑھی پر آیا میں نے کنویں کے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں جھاڑیوں میں گرا۔ گرتے ہی اٹھا اور جس پگڈنڈی سے آیا تھا اس پر بے تحاشا بھاگنے لگا۔ خدا جانے یہ دہشت کا اثر تھا یا کیا کہ چند قدم دوڑنے کے بعد ہی میرا سانس اکھڑ گیا۔ انسانی کھوپڑی میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ میری ٹانگوں میں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ کھوپڑی کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی گر جاتی اور کبھی گرم ہو جاتی اور کبھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ میں نے مضبوطی سے اسے پکڑ رکھا تھا
اس کھوپڑی میں میری بہن کی بیماری سے نجات کا راز پوشیدہ تھا، میں اسے اپنے سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ جب ذرا ٹانگوں میں جان آئی تو میں اٹھا اور سامنے والے درختوں کی جانب بڑھا۔ ان درختوں کے نیچے کامنی نرتکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں درختوں کے پاس گیا تو اچانک ایک طرف سے کامنی کسی چڑیل کی طرح نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں موم بتیاں سی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پوچھا، کھوپڑی لے آئے ہو؟ میں نے کہا، لے آیا ہوں، اور میں نے کھوپڑی والا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے کھوپڑی میرے ہاتھ سے لے لی اور بولی، تم نے دشمن کے قلعے کا دروازہ توڑ دیا ہے، اب قلعے میں داخل ہونا ہی باقی ہے۔ وہ مجھے واپس کھنڈر والے آشرم میں لے آئی۔ یہاں دیا جل رہا تھا۔ کامنی دیے کی روشنی میں کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، دیکھا میرے طلسم کا اثر، تم وہ کھوپڑی کنویں سے لے آئی جسے سن کر دیوتا لوگ بھی ایک بار کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں نے کامنی سے کہا، تمہاری شرط پوری کر دی ہے میں نے، اب تم نے جو بھی جادو ٹونا کرنا ہے وہ کرو اور میری بہن کو اس موذی مرض سے نجات دلاؤ جو کہ اسے آہستہ آہستہ المناک موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ کامنی نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گی۔ تمہاری بہن کو میں پاتالی چڑیل کے پنجے سے ضرور آزاد کروا لوں گی۔ اس نے کھوپڑی شولنگ کے گول لمبوترے پتھر کے نیچے اوپر رکھ دی اور منتر پڑھنے لگی، اور میں بھی ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ دیر تک منتر پڑھ کر پھونکتی رہی۔ پھر اس نے مٹی کے لوٹے میں سے پانی نکال کر 7 بار کھوپڑی پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اس کے بعد کامنی نے آنکھیں بند کر لی اور سر جھکا دیا، جیسے کسی کو دیکھ کر اس کی تعظیم کر رہی ہو۔ وہ 10-15 منٹ تک اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ میں دیے کی روشنی میں اس انسانی کھوپڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک کھوپڑی میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ شولنگ کے پتھر کے اوپر کانپنے لگی۔ کانپتے کانپتے وہ اوپر کو اٹھی اور اس نے کوٹھڑی میں اڑنا شروع کر دیا۔ کامنی نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھ کر ہاتھ کی انگلی سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انسانی کھوپڑی کے اندر دائرے کی شکل میں چکر لگا رہی تھی۔ کامنی نے دوبارہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اب اونچی آواز میں منتر پڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے کامنی کے منتروں کی آواز بلند ہو رہی تھی، کھوپڑی کے گردش کرنے کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھوپڑی کوٹھڑی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اس کی حالت اس زخمی پرندے کی طرح ہو گئی تھی جو بند پنجرے سے باہر نکل کر سر توڑ کوشش کرتا ہے نکلنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہ آتا ہو۔ کامنی برابر اونچی آواز میں منتر پڑھے جا رہی تھی۔ انسانی کھوپڑی دیواروں سے سر ٹکرا کر جیسے تھک گئی، اس کی رفتار دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ کوٹھڑی کی بند فضا میں اڑتے اڑتے جھول کھانے لگی، پھر اپنے آپ شولنگ کے پتھر کے اوپر آ کر ٹک گئی۔ تب کامنی نے غضبناک آواز میں کہا، جل سنگھنی، اب تو میرے قابو میں آ گئی ہے، اب تو میرا ہر حکم ماننے پر مجبور ہے۔ میں سراسیمہ نظروں سے کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے اس دھما چوکڑی سے نجات مل گئی ہے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا کہ اتنی تیز کے ساتھ گردش کرتی ہوئی انسانی کھوپڑی اگر میرے سر سے ٹکرا گئی تو میری اپنی کھوپڑی اڑ جائے گی۔ کامنی نے لوٹے میں سے پانی کا چلو بھرا اور کھوپڑی پر چھڑک دیا، پھر اس نے کھوپڑی کو اٹھا لیا اور میری طرف دیکھا اور بولی، میں نے تمہاری بہن میں گھسے اور سیب پاتالی چڑیل کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اب صرف ایک شرط پوری کرنی رہ گئی ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ کامنی نرتکی بولی، اس کھوپڑی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ، اس کے اندر چٹکی بھر شکر پوڑی میں باندھ کر رکھ دینا اور بعد میں اسے 1 رات کے لیے چھتری والی قبر کے اندر چھوڑ آنا۔ دھوپ نکلنے کے بعد قبر میں جانا، کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیاں نکال کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا اور کھوپڑی کو اسی چھتری والی پرانی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ گھر آ کر پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی بہن کو پڑیا والی شکر پانی کے ساتھ پلا دینا۔ تمہاری بہن کو پاتالی چڑیل کے سیب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ایک سبب تو پیدا ہوا۔ میں کامنی کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو وہ بولی، اس کی ضرورت نہیں، اور ہاں ایک ضروری بات تو کہنا بھول گئی۔
زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں تمہیں اس پرانی کوٹھڑی میں ملوں گی۔ یہ کوٹھڑی جس کھنڈر میں واقع ہے اور جہاں اس وقت تم بیٹھے ہو، یہ علاقہ مرن گھاٹ کے نام سے مشہور ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو کوئی مرن گھاٹ یعنی اس کھنڈر میں آ جاتا ہے مر جاتا ہے اور اس کی لاش کھنڈر کے دروازے پر لٹکتی ہوئی ملتی ہے۔ تم بے دھڑک چلے آنا۔ اس کھنڈر مرن گھاٹ میں بدروحیں بھی رہتی ہیں، لیکن گھبراؤ مت۔ تمام بدروحیں میری دوست ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اگر میں تمہیں یہاں نہ ملوں تو یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ میں جہاں بھی ہوں گی مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم میرے آشرم میں آئے ہو، میں اسی وقت آ جاؤں گی۔ میں نے انسانی کھوپڑی کپڑے میں لپیٹ کر ایک تھیلے میں ڈال کر رکھ لی اور اس سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے الگ نہ کرنا، وہ بولی۔ اگرچہ اس کھوپڑی کے ذریعے تمہاری بہن کو چمٹی ہوئی بدرو چڑیل پاتالی کو اپنے قبضے میں کر لیا ہوا ہے، لیکن پاتالی چڑیل بڑی عیار اور خوفناک چڑیل ہے۔ وہ اپنے طور طریقے اور خواہ کتنا ہی جادو ٹونا کر لے، یہ کھوپڑی حاصل نہ کر سکے گی۔ کھوپڑی واپس لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے دے دو۔ وہ کسی بھی بھیس میں تمہارے پاس آ کر تم سے کھوپڑی لینے کی کوشش کرے گی، لیکن تم خواہ بھی کچھ بھی ہو جائے تم اس کھوپڑی کو اسے نہ دکھاؤ گے جب تک تم اسے چھتری والی قبر میں دفن نہیں کر لیتے۔ ایک بار یہ کھوپڑی قبر میں دفن ہو گئی تو اس کے بعد پاتالی چڑیل اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکے گی۔ کھوپڑی کو قبر میں گہری کھود کر دفن کر لینا۔ اب تم سو جاؤ، تمہیں صبح جگا دوں گی۔ اس کے بعد تم ریل میں سوار ہو کر واپس لاہور چلے جانا۔ اس بدروحوں کی کوٹھڑی میں سندور اور لبان کی بو سے میرا دماغ بند ہو رہا تھا۔ میں کھلی ہوا میں جانے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ کھوپڑی والا تھیلا میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کامنی سے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ میں جلدی سے جلدی اپنی بہن کے پاس پہنچ جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بیماری کا علاج کر سکوں۔ اس لیے میں اسی وقت کھنڈر سے کھنڈوا ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی دلی جانے والی ریل مجھے مل جائے گی، کامنی کہنے لگی۔ اس وقت تمہیں اسٹیشن پر کوئی سواری نہیں ملے گی۔ کیا 40-50 میل پیدل چل کر جاؤ گے؟ میں نے کہا، کامنی دیوی، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ منہ ہی منہ میں شاید کوئی منتر بڑبڑا رہی تھی یا کسی نظر نہ آنے والی مخلوق سے بات کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کہنے لگی، میں نے تمہارا انتظام کر دیا ہے۔ اس مرن گھاٹ والے کھنڈر سے نکلنے کے بعد بائیں طرف چلے جانا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد تمہیں درختوں میں ایک جگہ ایک یکا کھڑا نظر آئے گا۔ اس کا کوچوان آگے بیٹھا ہوگا۔ تم خاموشی سے یکے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ خبردار کہ یکے کے کوچوان کو بلانے یا اس سے بات چیت کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ یکا تمہیں کھنڈوا ریلوے اسٹیشن پہنچا دے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے کھوپڑی والا تھیلا اپنی گردن میں اس طرح لٹکایا کہ کھوپڑی میرے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کامنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، خاموشی سے کوٹھڑی سے نکل آیا۔ مرن گھاٹ کھنڈر سے باہر آ کر میں بائیں جانب مڑ گیا۔ یہ جنگل کا زیادہ گھنا حصہ نہیں تھا۔ درختوں کے جھنڈ فاصلے پر تھے مگر جھاڑیاں بے شمار تھیں۔ چلتے چلتے میں گھنے درختوں کے باہر نکل آیا اور سامنے اندھیرے میں مجھے یکا کھڑا نظر آیا۔ قریب آ کر دیکھا، بالکل خالی تھا۔ اگلی سیٹ پر کوچوان بالکل ساکت اور سیدھا بیٹھا تھا۔ کامنی نے کہا تھا کہ یکے میں خاموشی سے بیٹھ جانا اور کوچوان سے کوئی بات نہ کرنا۔ اگر وہ خود بات کرے تو کوئی جواب نہ دینا، خاموش رہنا۔ میں کامنی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یکے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کوچوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے گھوڑے کو سانتا مارا۔ گھوڑا ایک بار اچھلا، پھر دوڑنے لگا۔ گھوڑا یکے سمیت گھنی جھاڑیوں اور درختوں والے نیم جنگلاتی علاقے میں دوڑ رہا تھا جیسے وہ کوئی کھلی اور کشادہ سڑک ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ یکے کو کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا تھا، ایسے جیسے دریا میں کشتی تیر رہی ہو۔ مجھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گھوڑا اپنے ارد گرد
آپ ادھر ادھر مڑ رہا تھا، ہر لمحے اس بات کا خدشہ محسوس ہوتا کہ یکا کسی درخت سے نہ ٹکرائے، لیکن ایک بار بھی نہ ہوا اور یکا جنگل سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا۔ وہ ایک کچی سڑک پر جا رہا تھا اور اس کی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو گئی تھی۔ نہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، نہ یکے کے چون چراں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کوئی